اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو العباس اکلیسی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں کسی نے دیکھا کہ آپ جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ آپ سے سوال کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلند مقام کس وجہ سے عطا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں نے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک لکھا، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج ابو اسید احمد عبید رضا عطاری دامت القدم القدسیہ کا بہت ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت الحمدللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے انشاءاللہ الکریم سوالات ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے، اور خلیفہ امیر اہل سنت سے اس میں ضمنی اعتبار سے بھی کچھ گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ملفوظات عالیہ سن کر، ان کی مبارک گفتگو سن کر اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سیدی، آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر امن کے لیے، محبت کے فروغ کے لیے، بھائی چارے کو بڑھانے کے لیے کوئی آسان ترین کام جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں تو ایک محبت ہے، ایک پیار ہے، ایک سلوک ہے، یہ جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا اخروی ثواب بھی جو ہے یہ مل سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی ہاں، بالکل ایسی بات ہے، ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو اپنا لیا، اگر آپ نے اس کی عادت بنا لی، اگر آپ نے اس کو عام کر دیا، آپ جہاں جائیں وہ کام کریں، تو انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ہمارا معاشرہ بہت زبردست ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے معاشرہ زبردست ہونا، جی، اخروی فائدہ ہے کہ آپ کو ڈھیروں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، وہ ہے سلام۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ سبحان اللہ۔ سلام کرنے میں پہل جس نے کی وہ تکبر سے بری ہے، تکبر سے وہ آزاد ہے۔ کیا بات! تو ایک تو یہ معاشرہ اچھا ہوگا، دوسرا ہے کہ خود بندہ بھی نا تکبر سے بچا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سلام کی جو بہت فضیلتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اجنبی ہے، اگر آپ نے اسے سلام کر دیا نا، اب کیا تھوڑی سوچو نا انسیت ہو جائے گی، اور آپ بات چیت کر سکتے ہیں اس سے، کہ ہمیں جو تجربہ ہوا ہے مسلم ملک میں۔ اب سلام کو عام کریں، سلام کریں، جو جتنی مسلم ممالک ہیں وہاں یہ کر سکتے ہیں، جیسے مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں آپ سلام کریں، سامنے والا کیسے رپلائی دے گا۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ یہ جس کو جانتے ہیں اس کو تو لوگ سلام کر لیتے ہیں، اور جس سے جان پہچان نہیں ہے اس کو کیا کہیں گے؟ جان پہچان ہو یا نہ ہو، سلام ہمیں عام کرنا ہے، سلام کرنا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر سنت نے جو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے جو ہے وہ 72 کوشچن دیے ہیں، سوالات دیے ہیں، تو ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے چلتے پھرتے یا جہاں آپ گئے، بس وغیرہ میں گئے یا کہیں بھی آپ گئے، تو کیا آپ نے وہاں سلام کیا، بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کیا، اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت آپ نے سلام کیا؟ تو کہ ایک نیک عمل بھی ہے، میرے سنت نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے۔ اب سلام کو عام کریں، پھر اس کی برکات دیکھیں۔
آج اگر دیکھیں کہ دعوت اسلامی جو اتنی ترقی کر رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، یہ سلام میں پہل کرتے ہیں، اسی سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو سلام میں پہل کر دیا، سلام کر دیا، تو اب کیا سامنے والا بھی ذرا رپلائی دے گا، یوں بات چیت شروع ہو جاتی ہے، پھر انفرادی کوشش ہو جاتی ہے، اس طرح وہ شخص بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں بھی سلام کریں، بالکل، گھر میں بھی سلام کریں، بڑوں کو بھی سلام کریں، بچوں کو بھی سلام کریں۔ یا مرحبا۔ یہ نہ ہو کہ میں بڑا ہوں اور یہ بچہ ہے تو بچہ مجھے سلام کرے، ایسا نہیں، بچے کو سلام کرے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر یہ بچے کی عادت بنانا چاہتا ہے، یعنی چاہتا ہے کہ میرا بچہ سلام کا عادی بنے، تو اب اس کی عادت بنانے کے لیے، اس کی توجہ رہے، اس کے لیے وہ اس کو سلام کروا سکتا ہے۔ صحیح۔ اس میں بھی یہ بھی کر سکتا ہے نا کہ پہلے خود اس نے سلام کر دیا اور اب بیٹے کو بولے بیٹا آپ نے سلام نہیں کیا، دیکھو میں نے آپ سے پہلے سلام کر دیا، چلو مجھے سلام کرو۔ اب جب ملاقات ہوگی تو آپ نے پہلے سلام کرنا ہے۔ اچھا چلیں، یہ بندہ نہ بھی کرے تب بھی دیکھیں کہ ایک جو ہے نا وہ، اگر خود باپ اگر عادی ہوگا نا سلام کرنے کا تو آٹومیٹکلی بچہ اس کا اثر لے گا۔ سبحان اللہ۔ خیر پھر بھی بچہ بچہ ہوتا ہے، ایسی بات۔ اب آپ کے ہاتھ میں کوئی کھلونا ہے تو آپ نے سلام کیا تو بچے نے سلام کا جواب بھی نہیں دینا، اس کو تو دیکھنا ہی کھلونا ہے، تو بچے کو جو نا وہ بات کو بتانا پڑتا ہے، بیٹا آپ نے سلام نہیں کیا، یہ کیا، تو یوں اس کی عادت بنائے، مرحبا۔ ابھی سے عادت بنائے بچپن سے۔ آپ کی زندگی کے بھی دو پہلو ہیں جو جن پر میں بات کرنے جا رہا ہوں، کہ آپ بیٹے بھی ہیں، آپ باپ بھی ہیں، امیر سنت کے آپ بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، اور آپ کے جو حاجی اسید ہیں، جنید بھائی ہیں، ان کے آپ جو ہے وہ والد صاحب ہیں۔ تو امیر سنت کو اگر دیکھیں، امیر سنت کو اور آپ کو اگر دیکھیں تو ملاقات میں آپ امیر سنت کے پاس جا رہے ہیں، تو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں کیا سلسلہ کار ہوتا ہے؟ پہل کہاں سے ہو جاتی ہے؟ اب بعض اوقات میری طرف سے پہلے ہوتی ہے، بعض اوقات میری سنت کی طرف سے ہوتی ہے، واہ قربان۔ بعض اوقات دونوں طرف سے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک ساتھ بھی ادھر سے بھی جی ہاں، سلام آ گیا، ادھر سے جی بھی ہاں، سلام آ گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہی جا کے سلام کرنا ہے، نہیں ایسا ایسا نہیں نہیں ہے، نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ اچھا انداز آمین۔ عطا فرمائے۔ سیدی یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں کہ بھی ہمیں سلام کیا جائے، بھی ہمیں سلام کرے گا تو ہی جواب ملے گا، یعنی ہم تو آگے آنے والے نہیں ہیں، یہی آئے، یہی ہاتھ ملائے، یہی سلام لے، ٹھیک ہے سلام لے گا تو ہم جواب دے دیں گے۔ یہ بھی ایک کا طریقہ کار مطلب ہوتا ہے۔ یہ ہوا نا کہ میں کچھ ہوں، یہ چھوٹا ہے مجھ سے، میں بڑا ہوں، جی اسی لیے ہے نا حدیث پاک میں فرمایا گیا نا جو سلام میں پہل کرے وہ تکبر سے آزاد ہے، تکبر سے بری ہے وہ۔ جی تو سلام جو ہے نا یہ قاطع تکبر بھی ہے، سلام میں پہل کرنا قاطع تکبر ہے، صحیح۔ سلام میں پہل یعنی قاطع دینے تکبر کو کاٹنے والی چیز ہے یہ، یا بندہ سلام میں پہل کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انداز، یہ روش یہ ٹھیک نہیں ہے کہ مجھے ہی سلام کیا جائے، نہیں نہیں نہیں۔ سلام کرے گا تو جواب لے لے گا۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھیں نا کہ جیسے دو مسلمان ملے، جی اب جس نے سلام کیا، اب چونکہ وہ ان دونوں پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں سلام و جواب دینے والے پر، اور جس نے سلام کیا اس کو 90 رحمتیں ملتی ہیں، اور جس نے جواب دیا اس کو 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ اچھا دوسرا یہ کہ دیکھیں جو سلام میں پہل کرتا ہے نا، جسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ 100 رحمتیں اترتی ہیں، جی تو اب کیا ہے کہ 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کو، تو 10 رحمتیں سلام کا جواب دینے والے کو، اور لہٰذا مومن جو ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو ہم جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جگہ ہم جو ہے نا وہ ہمارا نیکیوں کا کاؤنٹر یہ بڑھتا رہے۔ سلام تو حضور لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جواب دینے کے معاملے میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ خالی جیسے آپ کوئی کسی کو سلام کرے تو السلام علیکم، تو سامنے والے بندہ یوں یا تو مسکرا کے دیکھ لے گا، یا پھر وہ کرے گا یوں کر دے گا، یا پھر آگے اپنا ہاتھ جو ہے وہ بڑھا دے گا اور یوں جو ہے نا وہ چلا جائے گا، یعنی اس طرح کر کے۔ اس پر کیا سٹانس ہے آپ کا؟ ہاں نہیں دیکھیں کہ سلام کا جواب دینا جو ہے نا اتنی آواز سے واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، صحیح۔ تو اب یہ یوں کرنے سے کام نہیں چلے گا، یوں کرنے سے کام نہیں چلے گا، یوں کرنے سے کام نہیں چلے گا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی نا اس کو چلانا پڑے گا، اور جو آواز دی نا اس کو نکالنا پڑے گا اتنا کہ اس کے کان میں چلی جائے۔ مرحبا۔
اتنی آواز سے سلام کا جواب دینا پڑے گا، صحیح، ورنہ کام نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بندہ اتنا چیختا ہے، اتنا چلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر سلام کا جواب دے گا نا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، بالکل آہستہ۔ حالانکہ اس میں حالانکہ چیخنے کا بھی حکم نہیں ہے، چیخنا اتنی آواز سے چیخنا کہ جس سے بندے کو تکلیف ہو، تو اس کو تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے، اس کی تو شرن، تو ویسے ہی سے بندے کو بچنا چاہیے۔ تو خیر بندہ جو نا وہ سلام کا جواب دے اتنی آواز سے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ آپ تو ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ کرتے ہیں، آپ کے ذاتی تجربہ کیا ہے اس حوالے سے؟ اصل میں دیکھیں کہ ہوتا یہی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ بتانا پڑتا ہے کہ اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ تو میں نے آپ کا جواب سنا نہیں ہے، میں بول دیتا ہوں سلام کرنے والے کو جی، کہ میں نے جو آپ کا جواب نہیں سنا، تو خیر پھر اب اس میں جو بات کو مجھے نسبت ہے کہ تو بندہ سامنے والا بات کو گھبرا بھی جاتا ہے، تو پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نہیں بولتے، کم سے کم وعلیکم السلام تو بول لیتے ہیں، اتنی آواز ہے کہ میں سن لوں، مرحبا تو یہ بات کو کروانا پڑتا ہے۔ مرحبا یہ واقعی اس میں کمی تو بہت ہے، جی، البتہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں پہلے جو ملاقات میں پہلے میں سلام کر دوں، الحمدللہ۔ کیا بات، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی اسے سامنا ہوتا ہے تو جی جی، الحمدللہ الکریم، آپ بھی ماشاءاللہ پہل کرتے ہیں، نگران شورا بھی الحمدللہ۔ سلام پہل اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ ہی جو ہے وہ سلام میں پہل کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی یہ سلام میں پہل کرنے والا بنائے، اللہ کی رضا کے لیے اس انداز کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے دنیا کی انشاءاللہ اور الکریم۔ آخرت کی، انشاءاللہ۔ کال شامل کرتے ہیں۔ کیا سلام کا جواب بآواز بلند دینا واجب ہے؟ جی ہاں، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے، اور یہ واجب کب ادا ہوگا کہ جب بندہ اتنی آواز سے جواب دے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ ٹھیک ہے جی، کال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر امام رکوع میں ہو تو مقتدی کس طریقے سے جماعت میں شامل ہوگا؟ جی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ مقتدی جو ہے نا وہ اللہ اکبر کہے اور کھڑا رہے، اگرچہ ایک لمحہ سے ایک سبحان اللہ کی مقدار ہی ٹھیک صحیح، اور پھر جو ہے نا یہ رکوع میں چلا جائے تکبیر کہتے ہوئے، تو یہ جماعت میں شامل ہوگا۔ یہ اس کا جو کھڑا رہنا جو ہے نا ایک سبحان اللہ کی مقدار، یہ سمجھے کہ اس کا قیام ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہ رکوع میں چلا جائے، اس کا جماعت میں شامل ہو گیا۔ میں آپ کو جو ہے نا اس کا پریکٹیکل کر کے بتا دیتا ہوں، واہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں۔ اچھا ابھی دیکھیں میں طریقہ بتاؤں، میں ابھی حقیقت میں نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے یہ امام سامنے، امام جو ہے رکوع میں، ٹھیک، اللہ اکبر، یہ دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح۔ ٹھیک، تو ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو وقت لگا نا وہ اس دوران سبحان اللہ نہیں پڑھنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال ہے اچھا شگن لینے کی کچھ مثال بیان فرما دیں۔ اچھا شگون، تو اسلام میں جو نا اچھا شگون لینا جائز ہے، اچھا شگون تو ہے، مگر برے شگون کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا کالی بلی آگے سے گزر گئی تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، تو کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ مثالیں مانگی ہے تو عرض کرتا ہوں، حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو سہم کے 70 سواروں کے ساتھ جو ہے یہ حاضر خدمت ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا بریدہ۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مڑ کر فرمایا بردا امرنا وصلح، یعنی ہمارا معاملہ ٹھنڈا، باردا ہمارا معاملہ ٹھنڈا اور اچھا ہو گیا۔ پھر فرمایا تم کن لوگوں سے ہو؟ انہوں نے کہا اسلم سے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سلمنا، اللہ 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 اللہ، یعنی ہم سلامتی سے رہیں گے۔ سبحان اللہ، بنی اسلم ہے جی، ہاں، واہ
سبحان اللہ. پھر فرمایا تم کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا بنو سہم سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرج سہم کا، یعنی اے ابو بکر تمہارا حصہ نکل آیا. تو یہ دیکھیں حدیث پاک سے مثال. تو اب اس کو اب یوں بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے صبح سویرے کسی نیک شخص کا فون آ گیا، کسی امام صاحب کا فون آ گیا، کسی عالم دین کا فون آ گیا، کسی قاری صاحب کا فون آ گیا، تو اس سے جو نا یہ اچھا شگون لیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ الکریم آج جو نا میرا دن اچھا گزرے گا. اسی طرح گھر سے نکلے کسی اچھے شخص سے ملاقات ہو گئی، نیک شخص سے ملاقات ہو گئی، امام صاحب سے ہو گئی ملاقات، کسی عالم دین سے ہو گئی ملاقات، تو اس سے بھی ہم اچھا شگون لے سکتے ہیں کہ آج تو میرا دن اچھا گزرے گا. سبحان اللہ. مرحبا. تو لہٰذا اسلام میں اچھا شگون لینا ہے، مگر برے شگون کی گنجائش نہیں ہے، اس کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ ہے ہی ناجائز برا شگون لینا. ٹھیک ہے جی. کون؟ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ جب سب کچھ ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا تو پھر ہمیں محنت کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی یہ ایک طبقہ ہے جو اس طرح کے سوال بھی کرتا ہے اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ ساتھ میں باتیں بھی کرتا ہے تقدیر کے حوالے سے. تو یہ جو طبقہ ہے تو انسان یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے گھر کے دروازے کھلے رکھ دیں، اگر بس میں سفر کرتے ہیں تو اپنا موبائل یہیں اوپن رکھیں، اور رات جو ہے وہ جو گلیاں وغیرہ ان کو گھما کر موبائل ہاتھ میں رکھ کے پہلے جنگلوں کی طرف جو بالکل سناٹے والے ایریوں میں جائیں، اپنے جو بھی پیسے وغیرہ وہ یوں ہی رکھ دیا کریں. اپنے گھر میں ہی بولتے ہیں اپنے عورتوں وغیرہ کو اپنے زیور وغیرہ جو ہے نا وہ یوں باہر یوں رکھ دیا کریں. اگر ان کی کوئی دکانیں وغیرہ تو اس کو بھی تالا نہ لگے، کھلا چھوڑ دیں. چوری ہونے کی تو ہو جائے گی، ڈکیتی ہونے کی ہوگی تو ہو جائے گی، نقصان ہونے کا ہوگا تو ہو جائے گا، گھر میں ڈاکو یا چور کا آنا ہوگا تو آ جائے گا. کھلا چھوڑ دیں. جب تقدیر میں نہیں ہے تو کیسے آئے گا؟ وہ چور ہی اندھا ہو جائے گا، ڈاکو ہی اندھا ہو جائے گا. گاڑی اسپیڈ سے آ رہی ہے تو نکل جائے اس کے آگے سے، موت آنے کی تو آ جائے گی، نہ خود ہی رک جائے گی گاڑی. تقدیر میں لکھا ہوگا تو آ جائے گی. بھائی یہی ہے نا. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تدبیر کا حکم ہے، ہمیں اپنی اچھی تدبیر کرنی ہے. ہمیں اس کا حکم ہے کہ اگر آگ لگی ہوئی تو ہمیں آگ میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے میں نے بس کی مثال دی کہ بس آ رہی ہے تو بندہ آگے چلا جائے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں کسب معاش کا بھی حکم ہے، ہمیں اچھی تدبیر کا حکم ہے. اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ جیسے اب ایک شخص ہے وہ گیا اپنی جو ہے نا وہ موٹر سائیکل وغیرہ ٹھیک کروانے، گاڑی ٹھیک کروانے گیا. اب اس کو کاریگر نے کہا تھا، مستری نے کہا تھا، مکینک نے کہا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ کل آپ کی گاڑی مل جائے گی اتنے بجے. اب یہ بیچارہ پہنچا وہاں بسوں میں لٹک گیا، جیسے تیسے کر کے پیدل پہنچا. چلو یار ابھی تو گاڑی لینی ہی ہے، ابھی تھوڑا وہ ویسے ان کو چلے جاؤں گا. خیر جس طریقے سے پہنچا یا ٹیکسی میں ہی اگرچہ کو پہنچا. اب جب یہ وہاں پہنچا تو اس کو مکینک نے کہا کہ وہ اس نے ایک پرزہ نہیں ملا، آپ کی گاڑی جو نا کل ملے گی یا آپ کی موٹر سائیکل کل ملے گی. اب یہ بڑا بیچارہ منہ لٹکا کے اور بالکل افسردہ گھر لوٹا. خیر یہ کیا ہو گیا، میں تو پھنس گیا، اب دوبارہ کل لاؤں، پورا دن کیا کروں گا، آج میرا دن کیسا گزرے گا بغیر موٹر سائیکل کے یا بغیر کار کے. تو اس کو چاہیے کہ اس پہ غور کرے، کہ یہ سوچے کہ اس کے حق میں یہی بہتر ہوگا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو موٹر سائیکل ملتی اور تقدیر معلق میں یہ لکھا ہو کہ اس کو موٹر سائیکل ملتی تو یہ جو ہے اسی ٹرک سے ٹکر ہوتی ہے، کسی گاڑی سے ٹکر ہوتی اور سر پھٹ جاتا ہے، اس کا سر جو ہے نا فٹ پاتھ وغیرہ سے ٹکرا جاتا اور یہ کومے میں چلا جاتا، یہ ہاتھ پاؤں توڑ پیٹتا. تو اب کیا کہ تقدیر معلق کیا تھی؟ یہ تھی کہ اگر اس کو موٹر سائیکل ملے گی تو یوں ہو جائے گا. تو بندے کو جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس طرح ہو. بعض وقت ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات، تو یہی کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارے حق میں بہتر ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہونے والا ہو اور یوں بچت ہو گئی. یہ بندہ یہ سب نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی وجہ سے وہ بڑی مصیبت جو ہے وہ چھوٹی میں وہ چھوٹی میں ٹل جاتی ہے. صحیح. تو بندے کو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مرحبا. ہمت رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی.
دیکھیں تقدیر کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جو نا بحث نہیں کرنی چاہیے، اور اس پر یقین، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو اسے وہ مجوس ہے، امت کا مجوس ہے، اس کو امت کا مجوس کہا گیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس میں بحث کرنے سے روک دیے گئے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. آمین. اچھا یہ بتائیں سب، جیسے آپ نے کہا کہ فاروق اعظم اور جناب صدیق اکبر کو بھی منع کیا گیا، اور آپ نے مشورہ دیا کہ اس موضوع کو زیادہ اس کو بحث جو ہے وہ نہ اس میں لیا جائے. تو اب بندہ بیٹھا ہوا ہے کہیں نہ کہیں، جیسے شادی پہ ہے 2-3 گھنٹے کے لیے ہے تو بیٹھا ہی ہوا ہے، یا کہیں مہمان گیا ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو اب یا کوئی اور ایسے سفر کر رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے کہیں پر تو بیٹھا ہی ہوا ہے. تو عجیب لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو یعنی بات چاہیے ہوتی ہے جس سے بات چلانی ہے، اور یوں پھر چلتا جو ہے معاملہ چلتا رہتا ہے. ادھر سے بھی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، ادھر سے باتیں، یعنی جس کے دماغ میں جو آ رہا ہوتا ہے سب وہ بول رہا ہوتا ہے، اور ایسے بول رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے. تو کیا کہیں گے اس پر؟ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات تو کرنی ہے، تو کیا کریں پھر؟ ہاں بس یہ ہے کہ وہ کم علمی کی وجہ سے جو نا وہ لوگ پھر کیا کیا بول دیتے ہیں. بعض اوقات تو اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو جب فارغ بیٹھیں تو درود شریف پڑھ لیں. اب بولتے کہ اپنے کو فارغ نہیں کرنا چاہیے، فارغ نہ رکھیں. وہ ہے نا کہ محاورہ یہ پنجابی میں کہتے ہیں جی ویلا کار شیطان دا، ویلا کار شیطان دا، ویلا کار شیطان دا، یعنی خالی گھر جو نا یہ شیطان کا گھر ہے. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے یہ اردو میں، شیطان خالی گھر شیطان کا کارخانہ. صحیح. تو اپنے آپ کو جو نا فارغ نہ رکھے، اپنے کو مصروف رکھے. اپنا شیطان نے کوئی فیکٹری کھول لی تو آپ کہیں نہیں رہیں گے. اللہ عافیت عطا فرمائے. شیطان کا گھر نہیں بننے دے، اپنے دل کو مصروف رکھیں. یعنی مصروف سے مراد یہ کہ بندہ ایسا نا کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر اب کوئی کام نہیں ہے بظاہر، تو ایک کام تو ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. درود شریف پڑھتے رہے بندہ، یہ پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد، یہ پڑھتا ہی رہے. مرحبا. اور اس طرح فضول گفتگو میں نہ پڑھیں، یہ اس طرح کی باتوں میں نہ پڑھیں. چونکہ دیکھیں کہ ہر ایک کے بعد اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کی گفتگو کر سکے. اچھا سامنے والا کوئی ایسا اس نے کس طرح کی بات کر دی تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جو نا اس پہ ہاں میں ہاں نہ ملیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا سامنے والا ہاں میں ہاں ملانے کی وجہ سے پھنس جائے. تو اس طرح ہاں میں ہاں بھی نہ ملیں. دوسرے کہ چونکہ تقدیر کے بارے سے بات چل رہی ہے تو عیون نے لکھا ہے جو نا بڑی پیاری کتاب ہے اور زبردست کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ ہے، یہ کس کا، کتا، مرغ اور گدھا. تو اس کا واقعہ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. کال شامل کرتے ہیں. رات کو اچانک آنکھ کھلنے کے بعد بہت ڈر لگتا ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ کریم آسانی فرمائے، اللہ کریم خیر فرمائے. اس صورت میں جو نا وہ یا رؤوف و یا رؤوف یہ پڑھتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ الکریم ڈر اور خوف دور ہو جائے گا. سبحان اللہ. مرحبا جی. آپ سے عرض ہے کہ سچ کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے، کیونکہ لوگ سچ کو اہمیت نہیں دیتے اور جھوٹ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. جی. اب دیکھیں کہ بعض اصل میں جو نا وہ شیطان نے جو نا کسی طریقے سے بھی بندے کو جو نا گناہ میں مبتلا کرنا ہے، اس کو جو نا وہ بندے کو کسی طریقے سے ہلاکت میں ڈالنا ہے شیطان نے. تو اب کیا ہے کہ آج کل کیا نا وہ یہ کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی سچ کا زمانہ نہیں ہے، جب تک سچ بولتے رہیں گے تو کام نہیں چلے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا، ظالم کے ساتھ ظالم بننا پڑے گا. ہم تو اچھوں کے ساتھ اچھے، بروں کے ساتھ برے، سچوں کے ساتھ سچے، جھوٹوں کے ساتھ جھوٹے. تو یہ ساری جو نا وہ فضول باتیں، بیکار باتیں. ورنہ بھی یاد رکھیں ہر سیر پہ سوا سیر ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ ٹھان لی نا کہ ہم ظالم کے ساتھ ظالم، ٹھیک ہے، سامنے والے ایسا ظالم ہے اس نے نکالی پسٹل اور پورا مار ہی دیا، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو لہٰذا یہ بات چھوڑ دیں. ہم جو ہے نا وہ بس ہم جو ہے نا وہ سب کے ساتھ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا وہ ایسی حالت رہنا ہے کہ جس حالت میں اللہ رسول ہم نے حکم فرمایا ہے. ہمیں سب کے ساتھ جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق رہنا ہے. ہمیں سب کے ساتھ شریعت کے مطابق سلوک کرنا ہے. مرحبا. جو ہمیں شریعت نے کہا ہمیں اسی حالت پہ رہنا ہے. ہمیں کوئی اپنی حالت جو ہے نا تبدیل نہیں. خربوزے کو خربوزے دے کر رنگ بدلنا، ہم وہ نہیں ہے، ہمیں وہ نہیں بننا. ہمارا رنگ تبدیل ہو چکا ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہم پر جو ہے نا اسلامی رنگ ہے، بس ختم. اب ہمیں اور کوئی رنگ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. ہمارا ایک رنگ ہے. کیا بات. تو بندہ اسی پہ رہے اور اسی پہ ناز کرے اور اسی پہ شکر ادا کرے.
سبحان اللہ، کہ بس مجھے شریعت کے مطابق چلنا ہے، شریعت کے مطابق رہنا ہے. سبحان اللہ. 100 باتوں کی ایک بات. ورنہ دیکھیں کہ جو بزرگان دین ہیں، اب یہ بات کو ابھی کی تھوڑی ہے کہ سچوں کے ساتھ سچا اور بروں کے ساتھ برے، تو پرانی باتیں ہیں. یہ آپ کو پرانی پچھلی کتابوں میں ملیں گی، پچھلے بھی ایسا کو آپ کو واقعات ملیں گے کہ جو نا وہ سچ کا زمانہ نہیں ہے تو جھوٹ بولنے سے جو نا وہ جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلے گا. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بزرگان دین ہیں تو انہوں نے ان حالات میں بھی جو ہے وہ سچے ہی رہے. جھوٹ بولنے والا یہ سب پھلتا پھولتا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے بھی چل رہا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے، چونا لگا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، کم کام جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈال رہا ہے. ایک بندہ لایا ہے، وہ کوئی الیکٹرک کی چیز صحیح کروانے لایا ہے، تھوڑا سا صحیح کر دیا، ساتھ میں خراب بھی کر دیا، اب وہ اس کی دکان کے چکر ہی کاٹ رہے ہیں. ایسے ہی جو پلمبر ہوتے ہیں، جو مستری بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، کارپینٹر بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ ایک دفعہ آپ کے گھر میں آ گیا تو جس طرح بعض کا جن بھوت ہے وہ بندے کے گھر میں جب آتے ہیں تو مشکل سے جاتے ہیں، تو یہ بھی وہ ہوتا ہے آ گیا تو اب آتا ہی رہے گا، کوئی نہ کوئی کام ایک بنا دے گا، ساتھ دوسرا تھوڑا بگاڑ دے گا. یہ اس کا کیا حل ہے پھر؟ تو یہ کب تک چلے گا؟ دیکھیں یہ بندہ اس طرح اس نے دھوکہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ دھوکہ کتنے سال چلتا ہے، یہ جھوٹ کتنے سال چلتا ہے؟ زیادہ سال، 1.5 سال چلا، 2 سال چلا، پھر اس کی معاشرے میں بدنامی کیسی ہوتی ہے؟ کیونکہ سینہ بسینہ بات پھیلتی جاتی ہے. اسے کام نہیں کروانا، انہیں ایک کر دے گا 2 خراب کر دے گا. یعنی ایک بار آ گیا نا، وہ شیر کے منہ پہ خون لگے بار بار آتا رہے گا، یہ تمہیں تنگ کرتا رہے گا. سمجھو کہ اس سے کوئی ٹیوب لائٹ ٹھیک کروائے تو یہ پنکھا خراب کر کے جائے گا، اب اس کو بلانا پڑے گا پنکھا ٹھیک کروانے، پنکھا ٹھیک کروانا بولے تو یہ سے بلب خراب کر دے گا، بلب کے لیے اس کو بلائے تو فلاں چیز خراب کر دے. یہ آنا جانا لگا رہے گا، پیسے کھینچتا رہے گا. اس نے اس سے کوئی چیز بنوائی تو یہ وقتی طور پہ چلے گی، پھر خراب ہو جائے گی، کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے گا. پھر یہی بندہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوگا، کوئی آتا ہی نہیں ہے میرے پاس، کوئی پوچھتا ہی نہیں مجھے، تو بڑا آزمائش میں آ گیا. پھر یہ بندہ سوچتا ہے، یہ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے جو لوگوں کے ساتھ اتنے دھوکے کیے، ان دھوکوں کی سزا ہے. میں نے جو اتنا جھوٹ بولا، یہ اس جھوٹ کی سزا ہے نا. کہاوت ہے، پتہ نہیں ایک واقعہ ہے نا اس طرح کا کہ ایک شخص تھا، وہ چرواہا تھا، اس نے جو نا وہ پکارا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، کوئی بھی سے مدد کو نہیں آیا. تو اب وہاں سے کچھ لوگ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی پتہ چلے کہ اس کی بکریاں وغیرہ کھا گئے تھے، شیر وغیرہ، شیر نے خالد حملہ کر دیا تھا اور یہ بھی زخمی پڑا ہوتا ہے، یہ مر گیا تھا. تو یہی ہوا کہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بیچارہ جب دیکھو شیر آ گیا، شیر آ گیا نعرہ لگا تھا، لوگ پہنچے ڈنڈے وغیرہ لے کر، ہوتا کچھ نہیں تھا. تب جب حقیقت میں شیر آیا تھا تو اس نے پکارا تھا، لوگ تو یہ سمجھے کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، خالی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. شیر واقعی آ گیا تو لہٰذا ہمیں سچ بولنا ہے، سچ سے کام چلانا ہے. سچ میں برکت بھی ہے. سبحان اللہ. اگر وقتی طور پہ بظاہر نقصان بھی ہو رہا ہو نا، تب بھی سچ بول دینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر بندہ دیر سے پہنچا، سیٹ نے وجہ پوچھی تو بول دے کہ میری آنکھ دیر سے کھلی، سیدھا سے بول دے، جھوٹ نہ بولے کہ میں بیمار ہو گیا تو بخار تو نہیں ہوتا نہیں، یا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تھا، ٹریفک بہت تھا. اچھا بعض کا بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کا منہ سے یہ بھی نہیں کہ 2 مرتبہ اپنی ماں کو بھی مار دیتے، اپنے رشتہ داروں کو بھی مار دیتے 2-3 مرتبہ. سامنے والا سیٹ اگر مضبوط ہوتا ہے نا، وہی پکڑ دیتے، فلاں دن تو تمہارا فلاں رشتہ دار مرو، تمہارے ہے کتنے. کیونکہ دروغ حافظہ ناباشد کا جو جھوٹ بولتا ہے نا متواتر، اس کا حافظہ نہیں ہوتا، وہ جھوٹا تو اپنی باتوں میں پکڑا جائے گا. اس سے بات کریں گے نا کہ جیسے وہی کہ کتنے بجے اٹھے، 8 بجے اٹھا، ناشتہ 9 بجے کیا، پھر دفتر چلا گیا، پھر یہ کیا، پھر فلاں کام کیا، پھر فلاں کام کیا، پھر فلاں کام کیا. ٹھیک ہے، اب اس کو کئی باتوں میں لے جائیں، ادھر ادھر کی باتیں کروائیں. یار وہ آپ کتنے بجے گئے تھے دفتر؟ میں 7 بجے پہنچ گیا تھا. پہلے 7 بجے اٹھا تھا، پیر والے دن 7 بجے اٹھا تھا کچھ دیر پہلے، اب جو نا پیر والے دن ہی 7 بجے پہنچ بھی گیا دفتر. تو پھر ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو کہانی بناتا ہے نا، جو جھوٹ بولتا ہے، اس کا حافظہ نہیں ہوتا، اس کو یاد نہیں میں نے بولا کیا ہے. تو پھر یہ بندہ اسی طرح پکڑا جاتا ہے جھوٹ بولنے والا. اسے تو کئی واقعات ہیں، جھوٹی والی کہانیاں سنیں گے اس میں پکڑا جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا. لہٰذا
کیسا ہی معاملہ ہو سچ کو اپنائیں، مرحبا سانچ کو آنچ نہیں، سبحان بس یہ ذہن بنا لیں۔ مرحبا جی کون؟ یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں، وہ جن کو ہم مذہبی افراد کہتے ہیں، وہ جب دنیاوی لوگوں کا رکھ رکھاؤ دیکھتے ہیں تو ان کے رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر انہیں بڑا رشک آتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی حضور۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی دینی فرد کو ایسا محسوس ہو تو وہ اس پر احساس کمتری کا شکار نہ ہو، پریشان نہ ہو، سو چاہیے کہ اپنا یہ ذہن بنائے کہ یہ جو بھی دنیا ہے نا یہ عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر اسی سے آپ پوچھیں کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں جو نا دولت دے دی جاتی ہے، مگر یہ کہ جو حفظ جو تم نے کیا ہے نا، قرآن پاک حفظ جو کیا ہے، یاد رکھا ہے تمہارے سینے میں، یہ تم سے نکال لیا جائے، کیا وہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسی طرح عالم دین سے بات کی جائے، بھائی ٹھیک ہے تمہیں دولت دے دی جاتی ہے اور یہ مگر یہ تم یہ سب بھول جاؤ گے تو یہ تمہیں سب بھلا دیا جائے گا، تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو دولت سے زیادہ بڑی دولت ہے نا، مال و دولت سے بڑی دولت تو یہ ہے، قرآن پاک حفظ کرنا ہے، علم دین اسے سینے میں ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا خزانہ تو یہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کسی جو ہے نا وہ بڑے گھر والے کو دیکھ کر یا بڑی کار والے کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے گھر والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کاروں والے ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات جو ہے وہ کار کے ہی محتاج ہو جاتے ہیں، اس سے بھی واقعات ہوتے ہیں، جبکہ علم دین حافظ قرآن یہ اس طرح محتاج نہیں ہوتا، کبھی سب گزارا چل رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اب تک جو ہے نا وہ کتنے علماء نے خودکشی کی ہے، کوئی یہ ثابت کرتے کہ کسی جو ہے نا وہ عاشق رسول عالم نے کبھی خودکشی کی ہو، اپنے آپ کو ختم کیا ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ علم کی برکت ہے، یہ تو سب سے بڑی دولت تو یہ، اور مسلمان کے بعد سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو کفار میں جو ہے نا بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، تو کیا بندہ سوچے؟ تو سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ایمان ہے اور عقیدہ ہے، بندے کو چاہیے اسی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ دوسرا اپنا یہ ذہن بنائے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اللہ یہ اچھی سوچ نصیب فرمائے، آمین آمین۔ ورنہ آج تو حضور لوگ پیسے سے ہی ہر شے تول رہے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ ہر چیز پیسہ ہی ہے۔ ہاں جی، اسٹیٹس بھی پیسے سے تول رہے ہیں، عزت بھی پیسے سے تول رہے ہیں، بندے کو بھی پیسے سے ہی تول رہے ہیں، ویلیوز کو بھی پیسے سے ہی جو ہے وہ تول رہے ہیں۔ اور بعض تو کہتے ہیں کہ پیسہ کیا کرتا ہے، یہ عیب چھپا دیتا ہے، یعنی اس میں 10 باتیں ہیں تو پیسہ کیا کرے گا، وہ عیب چھپا دے گا۔ مجھے یوں لگتا ہے حضور پیسہ عیب چھپاتا نہیں ہے، وقتی جی اگر چھپاتا ہے تو وقتی چھپاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے سر، لیکن وہ بس کیا ہے اس کے منہ پر نہیں بول رہے، لیکن پیچھے جو کچھ بول رہے ہیں کوئی شاید جو کچھ ہے اس کے ساتھ مسالہ لگا کے کوئی نہ کوئی بول رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہے۔ بالفرض اگر ایک عیب اگر چھپو پی گیا تو وقتی چھپائے، پھر یہی لوگ بعد میں بولتے ہیں یار یہ تو اس کو پیسہ ہے نا تو یوں ہے، ورنہ تو اس کو اس کی حرکتیں تو کیا کیا ہیں، لوگ بولتے ہیں۔ ٹھیک، تو خیر ہمیں پیسے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ غریب بندے کی عزت ہے؟ کیوں نہیں ہے غریب بندے کی عزت؟ بالکل ہے غریب بندے کی عزت۔ آپ بتائیں امام کی عزت زیادہ ہے یا سیٹ کی عزت زیادہ ہے؟ یعنی لوگ جو ہے نا وہ اگر گزرتے ہیں سگریٹ پیتے ہوئے گزرتے تو کہ امام صاحب کے سامنے سگریٹ پھینکتا ہے، امام صاحب کے آنے سے پہلے سگریٹ پھینکتا ہے، یا وہ مالدار کے آنے سے، مالدار کے سامنے ہونے سے پہلے پھینکتا ہے؟ امام کے آنے سے۔ بچے اگر کھیل رہے ہیں گلی میں تو کیا وہ امام صاحب کے آنے پہ کھڑے ہوتے ہیں یا سیٹ کے آنے پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ امام صاحب کی عزت کرتے ہیں۔ تو عزت کس کی ہوئی؟ امام کی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ ثواب آخرت سے محروم نہ فرمائے۔ آمین۔ اللہ کریم ہمیں مال کے لالچ سے بچائے، ہمیں قناعت نصیب فرمائے، ہمیں توکل نصیب فرمائے۔ دوسرا یہ کہ اسلام میں عزت کا معیار جو ہے نا یہ تقوی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہے، زیادہ ڈرتا ہے۔ صحیح۔
زیادہ خوف رکھے گا زیادہ گناہ سے بچے گا، زیادہ نیکیاں کرے گا. تو جو متقی ہے نا وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں متقی بنائے، آمین آمین، ہمیں تقوی نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں، ویسے جن کے پاس دولت ہو کیا ان کو حقیر اور ذلیل سمجھنا چاہیے؟ ارے یار یہ کیا ہے، حرام کما کما کے کیا بن گئے، یہ انداز، یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے کہ اس بندے کو یعنی ہم یوں سمجھیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہم تو امام صاحب ہیں، ہم تو بڑے نیک کام کرتے ہیں، ہم تو نماز پڑھاتے ہیں، یہ تو ہمارا مقتدی ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو نفسوں تو صحیح سے نماز پڑھنے میں نہیں آتی، بس دن رات بس کمانے میں لگا ہوا ہے، اور پتہ نہیں حلال حرام اور کیا حلال کیا ملا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. نہیں، استغفر اللہ. ہم بدگمانی ہم نہیں کریں گے، ورنہ اگر ہم نے بدگمانی کی تو ہم گناہ گار ہیں. لہٰذا ہمیں کوئی بھی ایسی بات ہمیں نہیں سوچنی چاہیے، ہم نے اس کو حقیر نہیں جانا. یہی تو تکبر ہے، کہ اس کو حقیر جانا تو یہ تکبر ہے، پھنس جائے گا بندہ. اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے. آمین آمین. تو بات آپ کی بات کو اگر اس کو کمپائل کریں ساری جو آپ نے جواب دیا ہے اس کو، تو جو غریب ہے اس کی غربت جو ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے اس کی عزت ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی امیر ہے تو بندہ بولے یار یہ امیر ہے تو اس نے پتہ نہیں حرام کا اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو یہ اپروچ درست نہیں ہے. بالکل یہ اپروچ درست نہیں، بالکل بالکل. مسلمان ہے باعزت، اس کی عزت کرنی چاہیے بس. یا مرحبا، سبحان اللہ. آگے سے پھر اس کے کام ہے، اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے تو اس کی عزت بڑھتی جائے گی، معاشرے میں عزت بڑھتی جائے گی. برے کام کرے تو اگر عزت تھی بھی تو گھٹتی جائے گی، ورنہ لوگ کہیں گے ایسا باپ دیکھو کیسا شخص ہے، کیا شخص ہے اس کا باپ، دیکھو اس کو، دیکھو اس کے کام ہی ایسے لوگ کہتے ہیں. ایسا ہی بالکل ٹھیک ہے. اللہ میں اچھے کام کرنے والا بنائے. آمین. مرحبا جی. کال. میرا سوال ہے کہ کام ہوتے ہوتے رہ جانے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. سونا مٹی بن جاتا ہے، سونے کو ہاتھ لگائیں مٹی بن جاتا. یہ میں نے اس میں ایڈیشن کر دیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے اصل حقیقت تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسی کی حکمت ہے. ہو سکتا ہے اس کے حق میں یہی بہتر ہو. اگر یہی مٹی، اگر سونا اس کے پاس سونا رہتا ابھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سونا اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا، یہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا. یہ نہیں تو اس کی اولاد مبتلا ہو جاتی گناہوں میں، شراب نوشی میں مبتلا ہو جاتی یا دیگر کام میں مبتلا ہو جاتی. تو اس کے حق میں یہی بہتر تھا کہ مٹی ہو جائے. ہاں مٹی ہو جائے، یہی اس کے حق میں بہتر. اللہ کی رضا پہ راضی رہے. ایسے جو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں ان کا کیا حل کیا جائے؟ یہ تو آپ کو بڑا اچھا ایک پہلو بتایا ہے. دعا کی جائے، کوشش جاری رکھی جائے، صحیح، اور دعا کی جائے. اور جو اللہ اس کے حق میں بہتر فرمائے، یہ دعا کرے کہ جو اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر فرمائے، وہ دعا بندہ کرے. اب دیکھیں اس میں دیکھیں کہ یہ تو بندہ سوچتا ہے کہ کام بنتے بنتے جو نا وہ رک گیا یا مسئلہ ہو گیا، وہی سونا جو نا مٹی بن گیا. دیکھیں بعض اوقات جو اس میں بندے کی اپنی بھی کوتاہی ہوتی ہے، یہ یاد رکھے ٹھیک ہے، کہ بعض اوقات اس کی تدبیر نامکمل ہوتی ہے. جب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا جلد باز ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی مچا رہا ہوتا ہے کہ اس میں جو نا بنتے بنتے کام لٹک جاتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک. اور بعض اوقات یہ ہے کہ وہ صحیح لوگوں سے مشورہ نہیں کرتا اور یہ کرنے پہ چلا جاتا ہے اور پھر الٹا پھنس جاتا ہے بیچارہ. تو اس لیے بندے کو چاہیے تدبیر اچھی کرے، اچھے لوگوں سے مشورہ کرے اور بردباری سے کام لے، تھوڑا ٹھہر جائے، جلد بازی نہ کرے. تو یہ بھی بعض اوقات وجوہات ہوتی ہیں، بڑی لاجواب بات، کام جو ہے نا وہ نہ ہونے کی یا کام بنتے بنتے ختم ہو جانے کی، یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. کال شامل کریں. میرا سوال ہے کہ ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کر بلا ہو بلا. کیوں برا ہوتا ہے جی؟ بات تو ایسا ہے کہ ہم نے بھلا کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھلا ہی ہونا چاہیے. ادھر تو نہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم نے اگر بھلا کیا تو ہمارے ساتھ بھلا ہی ہو. اور دیکھیں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کیا لوگوں کے ساتھ معاذ اللہ کو برا سلوک کیا تھا؟ نہیں. دیکھیں نا ان پر کس طرح کی آزمائشیں آئیں. اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی تکلیفیں دی گئی ہیں، کیسی اذیتیں دی گئی ہیں، جسمانی طور پہ، زبانی طور پہ، پیچھے سے باتیں کر کے کس طرح اذیتیں دی گئیں. مگر دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
جو ہے وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے اپنا حق ادا کیا۔ اچھا پھر دیکھیں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، تو ان پر بھی آزمائش آئی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھیے، انہوں نے کس کا برا کیا تھا کہ جو اس طرح ان کو شہید کیا گیا، حالانکہ یہ جب کربلا تشریف لائے یہ تو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، ورنہ بندہ جب بھی جنگ کے میدان میں تو عورتوں کو تھوڑی لے جاتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ کس طرح ان کو بلایا گیا اور جو انہوں نے بے وفائی کی جو بھی ہوا، تو کر بھرا ہو بھلا جو نا، یہ کیا کہتے ہیں، یہ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر آپ نے بھلائی کی تو آپ کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کر بھلا ہو بھلا، تو ادھر بھلا کر تو نیکی ضرور ملے گی۔ واہ، اس کو یہی سمجھیے سبحان اللہ، کہ کر بھلا دنیا میں ہو بھلا یہ ضروری نہیں ہے، صحیح، کر بھلا نیکی کما، تو بندہ یہ ذہن بنائے۔ اور بھی کتنے بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، مگر ہوا کیا؟ تو لہٰذا کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ اتنی بھلائی کرتے ہیں، ہم نے بھلائی کی تو ہمیں جو ہے نا نقصان اٹھانا پڑا۔ ہاں اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی اور اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کی اور کچھ کیا، تو اس پر یہ بھی ذہن بنا سکتے ہیں، یہ بھی رکھ سکتے ہیں ذہن کہ ایک تو آپ نے یہ نیکی کمائی بھلائی کرنے کی، دوسرا اب آپ کو صبر کرنے کا موقع ملا۔ اللہ، یہ بہت مشکل منزل ہے سب، یہ ہے تو بظاہر مشکل، مگر کیونکہ ہمیں اپنی حد پار نہیں کرنی نا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ دودھ کس کو پلائے، سانپ کو، سانپ نے ڈسنا ہی ہے، تب اس بندے سے بندہ احتیاط کرے، موذی سے دور رہے، موذی سے دور رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مجھے حضرت رومی کشمیر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، تے کک کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ تو بات وہی ہے کہ وہ جو سانپ ہے، وہ جو موذی ہے، اسی کو جو ہے وہ پالتا رہا، تو اس نے پھر کیا کرنا ہے، ڈسنا ہے۔ ویسے ایسا اگر سانپ ہے وہ محبت سے بھی اگر وہ اس کو، یعنی سانپ کا تو محبت سے بھی اگر وہ اس کو بائٹ لے گا تو اس نے زہر ہی اس کے اندر، تو زہر ہی جو ہے نا، بالکل بالکل، محبت سے کرے، دشمنی میں کرے، اپنے دفاع میں کرے، جس سے بھی کرے، ایسی بات کام وہی ہونا ہے، بندہ بھڑکا دے گا، ایسی بندہ بھڑکا دے گا۔ اللہ فکر عطا محبت میں کوئی سوئی مار دے، ڈاکٹر اگر محبت میں کسی کو سوئی مار دے، ہاں جی، تو تکلیف تو وہی ہونی ہے۔ تکلیف تو ہوگی، درست فرمایا، درست فرمایا۔ تو یہ بڑی پیاری بات کی خلیفہ میرے سنت نے کہ جو، اور تجربے سے حضور پتہ چل جاتا ہے بالکل کہ یہاں ہم وہ ہے نا جی، اشری نال نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، تے بے اشری نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے۔ اس طرح کے بھی جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اصل میں پھر یہ بھی ہے نا کہ مومن جو ہے نا وہ ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، صحیح، تو یہ بھی بندہ ذہن میں رکھے۔ ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ بھلائی کی ہے اور آگے سے معاملہ جو ہے وہ خرابی آ رہا ہے تو پھر بندہ محتاط ہو جائے۔ بالکل، ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہی پھنس جائے کچھ اور معاملے میں۔ اب اس پر کنڈیشن ہے، مگر دیکھیں کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے بھلائی کی، اس نے پھر بھی برائی کی، تو اگر آپ کے اندر سخت برداشت ہے، اگر آپ غیبت وغیرہ سے بچ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ بھلے بھلائی کرتے رہیں اور ثواب کمائیں، آپ کو تو اپنا ثواب ملے گا نا مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے بزرگان دین نے کافروں کے ساتھ بھلائی کی، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ایمان لے اللہ و رسول پر، یہ اخلاق دیکھ کر۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی سب۔ اسی سوال کی ایک ڈائمنشن اور بھی ہے، بعض اوقات جس کے ساتھ ہم نے نیکی کی ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ برائی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جو ہماری اس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں یا جو ہماری اس سے توقعات ہیں وہ ان توقعات پر پورا نہیں اتر رہا۔ جیسے میں یہ رکھوں کہ جیسے آپ ہیں، آپ مجھے جو ہے وہ، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، پروگرام کرتا ہوں، آپ مجھے یوں بھی کریں، یوں بھی کریں، یہ بھی کریں، وہ بھی کریں، یعنی چار چیزیں میں جو ہے نا وہ، جو کہ نہ میرے لیے وہ ریلیونٹ ہے، نہ مجھے اس کا جو ہے وہ یوں توقعات وہ بس کرنی چاہیے، اور ایسی کوئی مطلب بات نہیں، بس اپنے خام خواہ بندے کے ذہن میں مجھے یوں ٹریٹ کیا جائے، یوں ملا جائے، یوں بات کی جائے، یوں جناب باؤ بھگت کی جائے، یعنی چار چیزیں خود ہی ریلیٹ کر رہی ہیں، اور جب وہ آگے سے نہیں مل رہا تو معاذ اللہ پھر بندہ بولے جی دیکھو جی ہم تو یوں کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہوتا ہوگا کئی جگہوں پر۔ اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو بھلائی کی تھی اس میں آپ کا اپنا مفاد تھا، یعنی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد نہیں کی،
یعنی اس بندے نے جو یہ کام کیا اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس کا اپنا مفاد تھا، اس نے اپنے مفاد کے چکر میں یہ کام کیا کہ آج میں یوں کر دوں گا تو یہ میرا جو فلاں کام اٹکا میں نے یہ کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا نا، لیکن ہمیں تو کرنا ہے کر بھلا ہو بھلا، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کرنی ہے. مرحبا. کہ اس کا اجر وہی اسی سے ہمیں لینا ہے، بس وہی دے گا اجر ہمیں. اچھا پھر دوسرا یہ کہ خامہ خواہ جو نا کسی دیتی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اب جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ کے جو نا آداب میں سے یہ بیان فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کے رکھے. مخلوق کے پاس جو مال ہے نا اسے بے نیاز ہو جائے، اللہ یہ اس سے مایوس ہو جائے اللہ اللہ. کہ مجھے جو بھی دے گا میرا رب دے گا، یہ سامنے والے کے پاس مجھے مال نہیں چاہیے، اس سے مایوس ہو جائیے. کیا بات ہے. تو لہٰذا آپ کو جو ہے نا بندے کو چاہیے کہ کسی اور سے توقع نہ لگائے بیٹھے کہ اس کو فلاں فلاں چیز مل جائے گی، یہ فلاں چیز میں یوں کروں تو یہ ہو جائے گا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ جس کے ساتھ آپ جس کو بھلائی سمجھ رہے ہیں جس کام کرنے کو، کہ یعنی وہ غلط کر رہے ہیں میں بھلائی کر رہا ہوں، تو پہلے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں واقعی یہ بھلائی کر رہے ہیں یا وہ جو کر رہے ہیں کیا وہ واقعی وہ برائی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ بھی دیکھا جائے گا. صحیح. تو دیکھا تو دونوں طرف جائے گا کہ یہ کیا ہے یہ. ٹھیک ہے. خیر ہمیں جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور آنکھیں کھول کے کرنا ہے. مرحبا ماشاء اللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. کیا ہفتے کی دن مچھلی کھانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بنی اسرائیل میں جو ہے نا جو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی ان پر یہ اس وقت حکم تھا کہ وہ مچھلی کا شکار ہفتے والے دن نہ کریں. اور اس میں چونکہ وہ 3 گروہ ہو گئے. اچھا اب جب ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو انہوں نے کیا کیا، یہ ہیلا نکالا کہ ہفتے کے دن جو ہے نا یہ گڑھا کھود لیتے اور اس طرح یہ مچھلیاں شکار کرتے. یعنی یہ کہتے ہیں ہم یوں نہیں پکڑ رہے مچھلی، جال میں نہیں پھنسا رہے، ہم کو پانی میں رہنے دیں. پھر یہ کہ ہفتہ جیسے گزر جاتا تو یہ اس کو نکال دے. اب جو دوسرا گروہ تھا وہ ان کو سمجھاتا تھا کہ تم جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، یہ شکار ہی تم کر رہے ہو اور کچھ نہیں کر رہے، یہ شکار ہی کہلائے گا. یہ تیسرا گروہ تھا وہ کہتا تھا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ غلط کر رہے ہیں، ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط کر رہے ہیں. یہ اس میں یہ ہوا کہ اس دوران جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ جب یہ وہ نہیں مانے نا، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو جو گروہ منع کرتا تھا یعنی جو ان کو سمجھاتا تھا اور منع کرتا تھا وہ، اور جو گروہ کہتا تھا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو یہ نہیں سدھریں گے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا اپنے درمیان دیوار کھینچ لیں، جو شکار کرتے ہیں نا ہم ان سے الگ ہو جائیں. انہوں نے کھینچ لی دیوار اور ایک دروازہ لگا دیا. اب ایک صبح ایسی آئی کہ کوئی نکلا نہیں، اندر سے دروازہ نہیں کھلا، لوگ نکلے نہیں، یہ کیا چکر ہے. تو اب جو ہے وہ ان لوگوں نے جو نا وہ دیکھا دیوار پہ چڑھ کے، تو دیکھا تو اندر انسان نہیں، سارے بندر ہیں، یعنی وہ سب بندر ہو چکے تھے. پھر خیر انہوں نے دروازہ وغیرہ کود کے کھولا، اور تو اب وہ جو بندر تھے نا وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، انہیں سونگتے تھے، پہچانتے تھے اور روتے تھے. مگر اب یہ جو تھے ان کو نہیں سمجھ پاتے تھے، یہ نہیں پہچان پاتے تھے، کہ مسخ ہو گئے تھے چہرے. یہ پہچانتے تھے بندر جو ہو گئے تھے، جبکہ یہ نہیں پہچان پاتے تھے. خیر وہ 3 دن زندہ رہے، پھر سب کے سب ہلاک ہو کے مر گئے. البتہ ہم جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت مچھلی کھانے کی ممانعت نہیں، سوائے روزہ رمضان میں، اس میں دن میں نہیں کھائیں گے مچھلی. جب مقیم ہو تو روزہ فرض ہے نا، تو روزہ رکھیں گے اور مچھلی نہیں کھائیں گے. بالفرض اگر اس میں بھی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو کھانے کی اجازت ہے، کچھ بھی کھا سکتا ہے، مچھلی بھی کھا سکتا ہے. مچھلی بھی کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو مچھلی ویسے مرغوب ہے جی؟ الحمدللہ شوق سے کھاتا ہوں مچھلی بھی. سبحان اللہ. مچھلی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جی ہاں، میمن ہے تو میمن اور چاول نہ کھائے، بالکل. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو ویسے مچھلی کھانے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ امیر سنت کیا بھی دیکھا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر بھی مچھلی کا مطلب یہ ہوتا ہے معاملہ؟ وہی بچپن سے گھر میں مچھلی بنتی تھی نا. واہ. تو یوں سبحان اللہ. نہیں، مچھلی جو ہے وہ بچوں کو بھی کھلانی چاہیے. مچھلی جو ہے نا وہ طرح کی غذائی چیزیں، اس میں غذا ہے اور اچھی چیز ہے، کھانی چاہیے. سبحان اللہ. اور گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ خالی سردیوں میں کھانی چاہیے. ہمارے یہاں رواج کیا ہے کہ صرف سردیوں میں کھاتے ہیں، ایسا نہیں، گرمیوں میں بھی کھانی چاہیے مچھلی، کوئی حرج نہیں.
میں اور بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن پروگرام کا وقت جو ہے یہ اختتام پذیر ہے. خلیفہ امیر سنت کی بڑی پرمغز اور بڑی زبردست گفتگو جو ہے ہم نے سنی. اللہ ہمیں ان اچھے آداب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کرے ہماری یہ پہچان جو ہے وہ بنے کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا, عرش پہ دھومے مچیں وہ مؤمن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ والصلوات والتسلیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق اچھے ہوں, کردار ستھرا ہو, یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.